السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. در این درس ما می‌آموزیم واژه‌های جدید، پزشکی و نکته‌های جدید و امروز متن درسمون پرستار مهربان می باشد. خب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. امروز اول پزشکی را میخوانیم. پزشکی سردرد، اول سردرد کو اردو فارسی میں سردرد بولتے ہیں. دل درد، وہیں دل میں جو درد ہوتا ہے. دندان درد، دانتوں میں جو درد ہوتا ہے دندان درد بولا جاتا ہے. درد میکناد یعنی درد ہو رہا ہے یا درد کر رہا ہے. سرما میخورد یعنی جو نزلہ زکام ہوتا ہے، سردی لگ جاتی ہے. تب بخار کو کہتے ہیں فارسی میں تب. سرفے میکناد کھانسی کر رہا ہے. عطسے میکناد چھینک مار رہا ہے. زخم کو اردو فارسی میں زخم بولتے ہیں. چسپ زخم، زخم کے اوپر جو چھوٹی چسپ لگائی جاتی ہے، پٹی لگائی جاتی ہے، باندھ بھی اسے کہتے ہیں. پھمبے، پھمبے ہو گیا، روئی وغیرہ جو ڈالتے ہیں رکھتے ہیں زخم کے اوپر. فتادین، وہیں جو زخم ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہاں ڈالی جاتی ہے اوپر، تو وہ فتادین بولتے ہیں اسے فارسی میں. پھانسمان میکناد یعنی اسے اچھی طرح پٹی کر رہا ہے، پھانسمان کہتے ہیں. داروخانے جہاں سے گولیاں وغیرہ لی جاتی ہیں، میڈیکل سٹور سے داروخانہ بولتے ہیں. کیپسول کو اردو فارسی میں کیپسول بولتے ہیں. قرص جس طرح پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، گولیوں کو فارسی میں، ٹیبلٹ کو فارسی میں کہتے ہیں قرص. شربت جو دوائی ہوتی ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں شربت. قطرہ اردو فارسی میں قطرہ ہی بولتے ہیں، جس طرح پولیو قطرے ہوتے ہیں. پھماد یہ ایک ٹیوب ہوتی ہے مثال کے طور پر، جو زخم وغیرہ پر لگانے کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے ٹیوب ہوتی ہے. سرم بوتل، جو انجیکشن اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، جو بوتل لگتی ہے مریضوں کے لیے، یہ استعمال ہوتی ہے ہسپتالوں میں. طاقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور مریض کے لیے بھی. امپول میں زند یعنی انجیکشن لگا رہا ہے. اورجانس، ایمبولانس کو کہتے ہیں. آزمائش گاہ، جہاں پہ آزمائش وغیرہ کرتے ہیں، خون کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پزشک متخصص، پزشک وہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں. متخصص ایک ہی، جو مثال کے طور پر یہ دانت درد کا ایک ڈاکٹر جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ بھی یہ ہارٹ کا جو ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے، متخصص ہے، اس میں پروفیسر ہے مثلا اس چیز میں، تو وہ ڈاکٹر کہا جاتا ہے. جراحی میکند یا عمل میکند، آپریشن کو فارسی میں کہتے ہیں جراحی. جراحی میکند یعنی آپریشن ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں. بستری و بستر سے آیا ہے، یعنی ایڈمٹ جس طرح کیا جاتا ہے، ایڈمٹ کرنا مریض کو، بیڈ پہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے. عیادت یعنی عیادت کو اردو فارسی میں عیادت ہی بولا جاتا ہے. لطفاً بخوانید. پدرم پزشک متخصص قلب است. ایشان رئیس بیمارستان ابن سینا است. جو میرے والد گرامی ہیں وہ متخصص ڈاکٹر ہیں. کس چیز کے؟ قلب، ہارٹ کے، دل کے. ایشان وہ جو ہے نا بیمارستان، جو ہاسپیٹل ابن سینا پہ جو ہاسپیٹل ہے وہ اس کے بڑے ہیں، رئیس ہیں. دوستم در خیابان تصادف کرد. جو میرے دوست ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا خیابان پر، سڑک پر، روڈ پر. او را زود بے بخش اور جانچ میں بردند. اس کو جلدی جلدی ایمبولینس سے لے گئے. برادرم مریض است. میرا جو بھائی ہے وہ مریض ہے. اوپر دیکھیں، زود بے بخش اور جانچ بردند، اسے جلدی سے ایمبولینس سے، پھر جہاں پہ وہ ہاسپٹل میں ایک جگہ ہوتی ہے جلدی وہاں پہ لے جاتے ہیں، تو اسے بخش اور جانچ کہتے ہیں. فوری، جہاں پہ جا کر اس کے ذمہ داری کی جاتی ہے، اس کے آپریشن کیا جا رہا ہے، جلدی جلدی وہاں پہ جا کے اس مریض کو لے کے جاتے ہیں. اچھا، برادر مریض است. میرا بھائی مریض ہے. او امروز علاوه بر خوردن قرص و کپسول امپول هم زد. او امروز علاوه بر خوردن قرص، وہ آج کیپسول اور ٹیبلٹ کھانے کے علاوہ
اس نے کیا کیا، انجیکشن بھی لگوایا۔ دکتر گفت، ڈاکٹر نے کہا، ہر 8 ساعت، ہر 8 گھنٹے یک کورس و یک قاشق غذا خوری شربت بخور، کہ بھئی ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ نے ایک کیپسول لینا ہے، یعنی کورس یعنی ٹیبلٹ لینا ہے، اور ایک چمچ اس دوائی کا آپ نے پینا ہے۔ دختر کوچکم بے خاطر سرما خوردن تپ دارد، میری جو بیٹی ہے، جو چھوٹی بیٹی ہے، وہ سردی کی وجہ سے سرما خوردن، سردی کی وجہ سے اسے سردی لگ گئی، سردی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی اور بخار ہو گیا۔ و زیاد صرف وقت سے میکنا دو، زیادہ ہی وہ کھانس بھی رہی ہے اور چھینک بھی رہی ہے۔ دندان علی درد میں کناد علی کا جو دانت ہے وہ درد کر رہا ہے۔ او امروز برای درمان دندان ہایش به دندان پزشکی می رود، وہ آج اپنے اس دانت کے ٹھیک کروانے کے لیے، دانت کا علاج کروانے کے لیے وہ جو دانت کا ڈاکٹر ہے یا وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ جائے گا یا جا رہا ہے۔ در بیمارستان ہا اتاق تذریقات بخش اور جانچ آزمائشگاہ داروخانہ و اتاق کمرہ وجود دارد، جو ہاسپیٹل ہوتا ہے اس میں کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں جی یہ جو کمرہ ہے معائنے کا ہے، یہ جو کمرہ ہے مثال کے طور پر ایمبولینس جیسے آتے فوری جو مریض آتے ہیں اس کو یہاں پہ داخل کیا جاتا ہے، یہ جو کمرہ ہے یہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، یہ جو کمرہ ہے مثلا ٹیبلٹ دینے کا ہے، اور میڈیکل سٹور ہے، اور یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں ہاسپیٹل میں۔ در اتاق کے تذریقات جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، زخم بیمارہ با سرم و پتادین میشویند، اور ہاں جی جو جراحی کا جو مثلا زخمی ہو جاتا ہے وہ جو الگ اتاق ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، اس میں جا کر مریض کو جو زخم اس کا ٹھیک کرتے ہیں، پنبے سے صاف کرتے ہیں، اوپر دوائی ڈالتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں، بے وسیلے پھاند پھانسیمان بھی کنند، اور چسب کے ساتھ اس کو وہ پٹی کے ساتھ اس کو مکمل باندھتے ہیں۔ پیدر بزرگم در بیمارستان بیستریاس میں جو دادا ہیں وہ ہاسپیٹل میں بیڈ پر ہیں، وہاں پہ ایڈمٹ ہیں۔ میں ہر روز عیادت شان می رویم، ہم ہر روز ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ فاطمہ متخصص و جراح چشم است، جو فاطمہ ہے وہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہے، متخصص ہے، اور اس آنکھوں کے وہ جراحی کرتی ہے، اس کے آپریشن بھی کرتی ہے۔ ایشان چشم بیمارہ معائنہ و جراحی میں کناد، وہ مریضوں کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ان کا معائنہ بھی کرتی ہے، ان کا یعنی آپریشن بھی کرتی ہے، ان کو سیٹ بھی کرتی ہے۔ لطفاً جایگزین کنید من 2 روز دندان، من 2 روز است دندانم درد می کند، من 2 روز است دندان درد دارم۔ دونوں میں سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے دوسرا دن ہے کہ میرا دانت جو ہے درد کر رہا ہے، دونوں میں ایک ہی معنی دیتا ہے جملہ ترجمہ جو ہوتا ہے۔ فرزندم 4 ساعت سر، فرزندم اب اسرا 2 روز است فرزندم 4 ساعت کیا سر درد می کند، سر درد کر رہا ہے اس کا۔ پدر بزرگمان پدر بزرگمان 2 روز است کہ یک ماہ پدر بزرگمان 1 ماه است که پا درد می کند، سر درد می کند یا پا درد می کند یا کمر درد می کند یا چشم درد می کند یا درد دارد کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سرما خوردن ایک مصدر ہے، امپول زدن یعنی انجیکشن لگوانا، سرما خوردن یعنی کیا کہتے ہیں ہاں جی سردی کا لگ جانا، یعنی اسے عطسہ ہو گیا یا بیمار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا۔ بے فرمائید، بے فرمائید یہ استعمال ہوتا ہے یعنی جی بسم اللہ لے لیجئے، یا ادھر بیٹھ جائے، یا یہ کام کر لیجئے، یا یہ کر لیجئے، بھی آپ کو بتایا جائے بے فرمائید کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ سلام بے فرمائید متشکرام، بے فرمائید شما بے فرمائید قابل ندار بے فرمائید، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں گفتگو میں۔ زدن، ابھی دیکھیں اوپر جو بے فرمائید کا اصل مقصد ہے کہ بھئی ہاں جی یہ لیجئے۔ پہلے تصویر میں دیکھیں مثلا بچے اپنے پھپھو کو دے رہے ہیں، اپنے مما کو دے رہے ہیں، جسے بھی ہدیہ دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے فرمائید یعنی یہ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگے سے کہہ رہی ہے دست شما داد نہ کنیں، یعنی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ہاتھ کبھی درد نہ کریں، اسی طرح آپ دیتے ہی رہیں۔
ہاں جی سخی بنتے رہیں. دوسرے تصویر میں دیکھیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ بے فرمائید یعنی بسم اللہ آپ کھانا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں چشم. ہاں جی بالکل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، خیلی ممنون، یعنی آپ کا بہت شکریہ. نیچے دیکھیں تیسری تصویر میں کہتے ہیں کہ جیسے استاد آیا تو بچے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بے فرمائید آپ بیٹھ جائیں. تو بچوں کو کہہ رہا ہے استاد کہ آپ بیٹھ جائیں کلاس میں. تو آگے سے یہاں پر اگلی تصویر میں دیکھیں، یہاں بس میں بچے کھڑے ہوئے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے بزرگ آیا تو وہ بچے کہہ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ بے فرمائید، یعنی اس کا مطلب ہے آپ بیٹھ جائیں. اچھا جی آگے اگلی تصویر میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ سلام بے فرمائید. جیسے ہی کال آئی تو کہتے ہیں سلام بے فرمائید. اب یہاں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جس طرح ہمارے اوپر کال آتی ہے، یعنی جیسے کال آتی ہے ہمارے موبائل پہ تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جی فرمائیں. تو یہ بے فرمائید جی فرمائیں میں شامل ہوتا ہے. آگے دیکھیں بے فرمائید. اب یہاں پہ ڈاکٹر اندر بیٹھا ہوا ہے. آگے ڈاکٹر سے پہلے جو بندہ ہوتا ہے جو نمبر وغیرہ لگاتا ہے، تو وہ اب یہ ایک نرس ہے تو وہ کہہ رہی ہے مریض کو کہ بھئی بے فرمائید، یعنی آپ بسم اللہ کریں چلے جائیں. وہ ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی آپ کی باری ہے. یہاں پر بے فرمائید کا مطلب ہے آپ کے تشریف لے جائیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں متشکرم. اچھا جی نیکسٹ لاسٹ میں دیکھیں بے فرمائید. اب یہ بزرگ ہیں، اگلے جو آگے جو بزرگ محترم ہیں یا انہیں کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو، جو بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ بے فرمائید یعنی آپ چلیں، آگے چلیں، بسم اللہ کریں آگے چلیں. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ شما بے فرمائید، یعنی بسم اللہ آپ چلیں آگے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ چلیں آگے چلیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ چلیں. تو وہ اسی معنی میں لے جائیں گے بے فرمائید یعنی شما بے فرمائید. آگے لاسٹ تصویر میں دیکھیں، ٹیکسی میں دو افراد بیٹھے ہیں اور ٹیکسی جیسے ہی ایک بندے کو اتارتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی بے فرمائید، یعنی بھئی یہ پیسے لیں، آپ کا جو ٹیکسی کا کرایہ ہے جی آپ یہ لیں. تو وہ کہتا ہے کہ قابل نادار ہے، یعنی نہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیں، نہیں مسئلہ نہیں آپ رکھ لیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بسم اللہ بے فرمائید یعنی آپ لیں. تو یہ بے فرمائید مختلف معنوں میں جملوں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے بھی استعمال کرنا ہے. اور اکثر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کہ جی بسم اللہ یہ لیں. پانی کے وقت ہم دیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ بھئی پانی لے کر مجھے دیں، تو وہ آگے کہتے ہیں جی بسم اللہ یہ پانی لیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ لیں یا بسم اللہ یہ پانی لیں، یا آگے پیچھے جو بھی جملے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سارے جملے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بے فرمائید کس جملے میں کس طرف استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے خود ہی ان کو دیکھنا ہے. آگے دیکھیں لطفاً توجہ کنید. زدن ایک مصدر ہے زدن. اب یہ زدن کا کمپلیٹ مطلب تو یہ ہے کہ مارنا. مصدر ہے زدن یعنی مارنا. اب اسی زدن مارنے سے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں اس زدن سے. اس طرف دیکھیں، سب سے پہلے اشارہ جو بنا ہوا ہے دور زدن. دور زدن یعنی وہ سرکل ایک جو ہوتا ہے نا، ایک چکر لگانا، اسے کہتے ہیں دور زدن. آگے ہے دیکھیں سیٹی والا سوت زدن یعنی سیٹی بجانا. تو وہ بجانا کے معنی میں زدن آئے گا. اصل کیا ہے؟ مارنا کے معنی میں. لبخند زدن یعنی مسکرا دینا. مسکرانا کے معنی میں ہے لبخند زدن. شان زدن یعنی کنگھی کرنا. کریم یعنی کریم جو مارنا، اس کو زدن کے معنی میں استعمال کریم زدن یہ استعمال کرتے ہیں. اتو زدن استری کرنا. در زدن در کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا. نیچے دیں گے زنگ زدن، یہ زدن کے معنی سے استعمال ہوتا ہے. زنگ کے آگے زدن لگائیں گے یعنی گھنٹی بجانا. آگے دیکھیں تلفن زدن یعنی فون کرنا. حرف زدن یعنی بولنا، بول چال کرنا. دست زدن یعنی تالی بجانا. بے ہم زدن یعنی اس کو مکس کرنا. رنگ زدن یعنی رنگ کرنا. اور امپول زدن یعنی انجیکشن لگوانا. تو یہ دیکھیں ایک ہی مصدر زدن ہے، یعنی اصل جو معنی ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے زدن یعنی مارنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جملوں میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے دور زدن، سوت زدن، لبخند زدن، شان زدن، کرم زدن، اتو زدن، در زدن، زنگ زدن، تلفن زدن، حرف زدن، دست زدن، بے ہم زدن،
رنگ زدن ایم پول زدن. تو دیکھیں یہ زندہ میں استعمال کیے جاتے ہیں. لطفاً بخوانید پدر بزرگ و مادر بزرگم ہنگام دیدن ما خوشحال میشوند و لب میزدند. تو لب خند میزنند وہ وہی زدن سے آتا ہے کہ میرے جو والد گرامی ہیں اور جو وہ میرے جو پدر بزرگ ہیں جو دادا ہیں اور میری دادی ہیں جب بھی مجھے دیکھتے ہیں تو ایک خوشحال ہوتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں. یعنی لب مسکرانے کے معنی میں آتے ہیں. قبل از رفتن به خانه دوستم به او تلفن زدم. میں اپنے دوست کے گھر جانے سے پہلے اس کو فون کیا. اچھا کیا، شاید نہ ہوتا وہ، اس وجہ سے تلفن زدم کے معنی میں تلفن زدم اوپر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سپاس بے آن جا رفتن، پھر اس کے بعد اس سے اجازت لے کر آئے کہ ہاں بھئی گھر ہیں، ہاں جی گھروں میں آ جائیں بسم اللہ بفرمائید. وقتی به خانه حسین رسیدم زنگ زدم و پدرش در را باز کرد. کہ جب بھی میں حسین کے گھر پہنچا تو اس کو میں نے فون کیا اور اس کے والد گرامی نے دروازہ کھولا. صاف ظاہر ہے اسی نے تو کھولا تھا جب آپ پہلے فون کرتے، جس طرح اوپر آپ نے فون کیا تھا کہ بھئی میں آ جاؤں، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آ جائیں. اب جب کہ اس کے دروازے پر پہنچ کے پھر فون کیا کہ بھئی یہاں کہاں ہو بھئی میں آ جاؤں، تو صاف ظاہر وہ کہے کہ میں تو گھر نہیں ہوں. یا وہ اگر نہ بھی اٹھائے تو وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ اس کا باپ نکلے گا کہ بابا وہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، یا وہ ہے تو وہ فلاں فلاں. تو بھئی جب بھی کسی کے پاس جانا ہو تو پہلے فون کر لیں کہ بھئی میں آج آ رہا ہوں، آپ پہلے ہی میرے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کریں کھانے پینے کا. شاید نیکسٹ چلتے ہیں. وقتی به خانه حسین رسیدم زنگ زدم و پدرش را در باز کرد. آیا شما قبل از رفتن به کلاس موهایتان را شانه میزنید؟ آپ اپنے کلاس میں جانے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، آج کے دور میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں. ہفتے یہ قابل مریض بودم وسیطہ امپول زدم. اللہ اللہ اللہ، یہ دیکھیں کہتے کہ پچھلے ہفتے میں مریض تھا اور 3 مہینے انجیکشن لگوائے. اللہ اکبر. ما قبل از وارد شدن به اتاق مدیر در میزنیم. سپاس وارد میشویم. ہم جب بھی ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اچھا کرتے ہیں، شاباش. اس کے بعد پھر ہم اندر جاتے ہیں. یہ کیا دوستان ہم زیادہ حرف میزند. اچھا جی، میرے دوستوں میں سے ایک جو بندہ ہے وہ ہوتا ہے حرف میں زیادہ میزند ہے، بہت زیادہ بولتا ہے. من زیادہ حرف زدن دوست نہ دارم. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو بندہ فالتو میں باتیں کرتا رہتا ہے، میں زیادہ باتیں کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا. پولیس گفت، پولیس نے کہا این خیابان ورود ممنوع است دور بزنید از آن خیابان بروید. پولیس نے ایک گاڑی والے کو کہا کہ یہ جو روڈ ہے نا اس پہ نہیں جانا، یہ روڈ ممنوع ہے، یہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں؟ دور بزنید، یہاں پہ آپ ایک پلٹا کھائیں اور پیچھے سے ہو کر یہ اوپر سے آپ دوسری جو لائن جا رہی ہے، دوسری روڈ جا رہی ہے، آپ وہاں چلے جائیں. در ہوای آفتابی ہنگام بیرون رفتن از خانه به دست و صورتم کرمی زنم. اچھی بات ہے، آج کل جو سردیاں ہیں تو کہہ رہے کہ جب بھی ہوا آفتابی ہوتی ہے، گرمی میں ہو یا سردی میں ہو، تو کہتے ہیں کہ جب بھی آفتاب ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ہوا سورج گرمی والی ہوتی ہے، تو میں باہر جانے سے پہلے بیرون رفتن، ہنگامے بیرون رفتن، جب بھی میں جیسے ہی باہر جاتا ہوں تو وہ گھر سے جیسے ہی میں باہر جاتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنی صورت یعنی چہرے پہ کریم اوپر جو بھی کریم ہوتے ہیں وہ میں لگا کے جاتا ہوں تاکہ میرے چہرے کو افیکٹ نہ کرے. ہر روز ہنگام خودرن صبحانه شکر را در چای میریزم و با قاشق آن را به هم میزنم. اچھی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں صبح کا ناشتہ کرتا ہوں تو وہ جو چینی ہوتی ہے وہ چائے میں ڈال دیتا ہوں. صاف ظاہر ہے پھیکی تو نہیں پینی نا اس نے. کہتا ہے کہ چائے میں ڈال کر میں کیا کرتا ہوں، وہ قاشق سے چمچ سے میں پھر وہ ملاتا ہوں، چینی میکس ہوگی تو میں پیوں گا. آفرین. لطفاً کامل کنید. رنگ کارها فرد دیوارهای مدرسه را ڈیش میزند. کیا میزند؟ رنگ میزند. ہاں جی، باقی بھی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے، سب میں نے تو ٹھیکہ نہیں چاڑھا ہوا. ٹھیک ہو گیا بھائی. آگے یہ 6 آپ نے جملے اپنے ان کو کیا کرنا ہے، خالصی کا پر کرنا ہے. چلتے ہیں آگے. جلو میریم لطفاً توجہ کنید، مہربانی کر کے آپ توجہ کریں، اچھی طرح پڑھیں. نوشتن و خواندن. اب نوشتن اور خواندن کیا؟ تاریخ کو، یہ جو تاریخ ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ اب ہاں جی بھائی آج کا دن فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں سال اور فلاں مہینہ، تو یہ جو تاریخ ہوتا ہے کس طرح لکھی پڑھی جاتی ہے.
کہتے ہیں کہ لکھنا اور پڑھنا طریقوں کیس طرح ہم بتائیں گے. 4,791 کہتے ہیں 4 یعنی 7واں مہینہ، جی نا، 7واں مہینہ 4 تاریخ اور 1,300 یعنی 1391 ایرانی مہینہ ہے. آگے 4 مہر کہ بھئی مثلا ہم جس طرح کہتے ہیں کہ جنوری کی 4 تاریخ اور 2000 فلاں، یہ بھی کہتے ہیں مہینہ ہے، مہر مہینہ ہے. کہتے ہیں کہ اس 4 ہفت بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7واں مہینہ، یا ہم 7واں مہینے کی بجائے ہم اس 7واں مہینے کا نام لے لیں کہ بھئی مثلا مہر کی 4 تاریخ ہے اور 1391 سال ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں 4 میں مہر ہے، چوتھی مہینے کی جو وہ جو مہینہ ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ جنوری کی 4 تاریخ ہے، تو وہ پھر مہر مہینے کی 4 تاریخ اور 1391 یہ ہے. اب یہاں پہ لطفاً بخوانید 14 خرداد 1368 2 سے 1356 2 سے، ٹھیک ہے نا، دوسری تاریخ، تیسرا مہینہ اور 1356 1356 4,378 15 شهریور 1380 31 مرداد 1388 12 فروردین 1358 22 بهمن 1357 17 8 1392 تو آپ نے یہ بھی حل کرنا ہے. مانند مثال بخوانید، یہ آپ کے پاس مثال ہے. اسی طرح آپ نے جملہ بنانا ہے. 12 تاریخ 5واں مہینہ 12/5 1392 1392 یا 12 مرداد 1392. یہاں پر بھی مثال 7/4 1361 ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہفتے 4 چوتھے مہینے کی 7 تاریخ 1361. یا ہفتوں میں مثلا چوتھے مہینے کا نام لے کر مثلا خرداد لے لیں، کوئی بھی نام لے لیں، جو بھی مہینہ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ہفتوں میں خرداد 1361. تو ایرانی مہینے اگر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں کنید آیت اللہ خامنه‌ای 24 تیر 1318 در مشهد بدون آمد، یعنی آیت اللہ العظمی حضرت امام خامنه‌ای 24 یعنی 24 تاریخ اور جو تیر مہینہ ہے اس میں 1318 1318 میں مشہد میں بے دنیا آمد یعنی پیدا ہوا ہے. آیت اللہ بہجت 27 سے 1308 در قم از دنیا رفتند. تو یہ باقی بھی اسی طرح آپ نے یہ لگانے ہیں، جملہ بنانا ہے. لطفاً پاسخ دہید، آپ نے جواب دینا ہے. امروز چندم ماہ است، کون سا مہینہ ہے؟ تاریخ تولدتان، ابھی کوئی اپنی جو تاریخ ہیپی برتھ ڈے جو آپ کرتے ہیں تو وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے. شما چه وقت به ایران آمدی؟ کب آپ ایران میں ہیں؟ دیروز 17 فروردین بود یا 18 فروردین، 17 تھی یا 18 تھی، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم تو کون سے مہینے میں آ رہے ہیں. آیا امام خمینی در 14 خرداد 68 دنیا رفت؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ امام خمینی کب اس دنیا سے چلے گئے. و متن درس امروز ما فرستار مهربان می باشد. فرستار مہربان یعنی مہربان نرس، یا جو کیئر کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، نرس ہوتا ہے، جو بھی. کہتے ہیں کہ سمیہ لڑکی، سمیہ فرستاری خوش اخلاق و مہربان است. جو سمیہ ہے، سمیہ خانم، وہ بہت ہی خوش اخلاق اور مہربان نرس ہے. او در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی کار می کند. وہ امام خمینی ہاسپیٹل میں، اور وہ جو ایک جگہ بنی ہوئی ہے مختصر کی کہ ہاں بھئی یہاں پہ بچے یہاں پہ علاج کروائیں گے، بچوں کا علاج کروانے کا جگہ ہے،
تو وہ وہاں پہ اس پارٹ میں وہ کام کرتی ہیں۔ سمیہ پہ کودکان بیمار در خوردن دارو حکومت کی مناد، ہاں جی بالکل، جو سمیہ ہے وہ بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو وہ دوائی پلانے میں مدد کرتی ہے، ہاں جی بہت ضد کرتے ہیں، نہیں پیتے، ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہمارے یہاں۔ ہنگام پہنچمان زخم شان آنر نوازش می کند، جب بھی ان کے زخموں پر پٹی اور مرہم لگاتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نوازش می کند، ان پر مہربان ہوتی ہے، خوش اخلاق سے ان سے پیار سے بات کرتی ہے۔ با مہربانی زخم شان میشو یاد، اور مہربانی سے یعنی بہت ہی لب خند سے مسکراتے ہوئے، اور ان سے جو ہے نا ان کے زخموں پر ان کو زخموں پر وہ کیا کہتے ہیں مرہم کرتی ہیں، وہ دھوتی ہیں، میشو یعنی ان کے زخموں کو دھوتی ہیں۔ پھماد میزناد، ٹھیک ہے نا، اس پہ جو ہے نا زخموں کے اوپر وہ جو لگاتے ہیں ایک چیز، وہ پھماد کہتے ہیں فارسی میں، وہ لگاتے ہیں، اور سپاس بے وسیلے باندھ می زناد، اور پٹی سے ان کو باندھ دیتے ہیں۔ وہ بچہ ہرا مانند فرزندان سے دوست دارد، وہ ان بچوں کو اپنے بچوں جیسا ہی پیار کرتی ہے اور ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے۔ وہ کودکان ہم بھی وہ بھی سے علاقے دارند، صاف ظاہر ہے، اور جو بچے ہیں وہ بھی ان سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، وہ ان کے مانتے ہیں بات کو۔ یہ بھی اس طرح کام انجام دیا جا رہا ہے۔ پھماد می زند۔ خوب آگے دیکھیں، خانم کاظمی، اب جو کاظمی خانم کاظمی ہیں، جو کاظمی کی گھر والی ہیں، یہ خانم کاظمی مادر سمیہ است، اب یہ سمیہ کی ماں ہے جو اتنی مہربان ہے۔ او پزشک داروساد و صاحب داروخانہ بزرگی کوثر است، وہ ایسی ڈاکٹر ہے جو دوائیاں بناتی ہے، اور جو میڈیکل سٹور ہے وہ اس کی بڑی ہے، ہیڈ ماسٹر ہے۔ این داروخانہ شبان روزی است، یہ جو میڈیکل سٹور ہے دن رات کھلا رہتا ہے۔ داروخانہ دکتر کاظمی در خیابان سعدی کنار بیمارستان امام خمینی قرار دارد، یہ جو میڈیکل سٹور ہے کہاں پہ، کون سا؟ دکتر کاظمی والا، یہ خیابان سعدی، یہ جو روڈ سعدی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہاسپٹل امام خمینی کا ہاسپٹل وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ در داروخانہ کوثر انواع داروہا مانند قرص، کیپسول، سرم، ایمپول، شربت، پھماد وجود دارد، یہ جو کوثر کا جو یہاں پہ داروخانہ ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیکل سٹور ہے، وہاں پہ مختلف قسم کے چیزیں ہیں، ٹیبلٹس وغیرہ ہیں، کیپسول ہیں، انجیکشن ہیں، اور جو مثلا طاقت کے بوتلیں ہوتی ہیں، شربت وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں میڈیکل سٹور میں، صاف ظاہر میڈیکل سٹور ہے تو ساری چیزیں مل جاتی ہیں وہاں پہ۔ آنجا علاوہ بر دارو، وہ دوائیوں کے علاوہ بھی وسائل پزشکی و بہداشتی، جو مثلا جلدی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے معائنہ کرنے والے، اور یا جو زخم لگ جاتا ہے جلدی وہ ان کی ہیلپ کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا مانند سندلی چرخدار، جو مثلا بیمار ہوتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا تو وہ اسے کرسی ٹائپ کی جو بنی ہوئی ہے، وہ یہ جو اوپر بنی ہوئی ہے کرسی ٹائپ کی ویل چیئر، تو یہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ پھمبے بھی موجود ہے، پھوند منصوب ہے، چسب زخم بھی موجود ہے، زخم پہ اوپر جو پٹی مرہم لگائے جاتے ہیں، بھدادین، انواع کریم وغیرہ، خمیر دندان، اور یہ سارے چیزیں ان کے پاس جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میڈیکل سٹور میں ہیں، اور وہ یہ می فروشند اور یہ بیچتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیک کر رہا ہے، اب اس کے متعلق پڑھتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ پھر سمیہ، لو جی، سمیہ ایک تو خود ہی وہ کیا کہتے ہیں نرس ہے، اس کی ماں بھی ڈاکٹرن ہے، اور اس کا پدر بھی، والد گرامی بھی، بہت بھائی شاباش، پڑھے لکھے ہیں یہ گھرانہ ہے۔ پھر سمیہ پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است، یہ جو سمیہ ہے وہ لڑکی ہے، اس کا والد گرامی جو ہے نا یہ کان کا ڈاکٹر ہے، یعنی متخصص ہوتے ہیں نا، پروفیسر ہوتا ہے کہ ایک چیز میں مثلا قلب ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ ہارٹ کے جو متخصص ہوتا ہے ان کے پاس جاتا ہے، جو مثلا ہڈی ٹوٹی خدا نخواستہ وہ اس کا الگ ہی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو متخصص ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح جو کان، حلق یہ گلے کا، اور بینی ناک کا، یہ یعنی چہرے کا وہ متخصص ڈاکٹر ہے۔
مطابع وہ بیشتر وقت شلوگا سے جو اس کا جگہ ہے ڈاکٹر جہاں پہ دکان کھولی ہوئی ہے، شاپ کھولی ہوئی ہے یا ہاسپیٹل میں جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ اس بہت زیادہ ان کے پاس شلوغ ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو ایشان از خانواده های فقیر پول و ویزیت و جراحی نمی گیرد، ٹھیک ہے نا. یہ جو پدر سمیہ ہے یہ وہ فیملی جو بہت ہی مثلا فقیر ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان سے پیسے وغیرہ نہیں لیتا، اور مثال کے تو ان کے مفت علاج کرتا ہے، ان کا مفتی کان کا آپریشن کرتا ہے. یا بے آنا بسیار تخفیف میدہد، یا ان سے بہت کم میں پیسے لیتا ہے، تخفیف میداد ڈسکاؤنٹ ان کو بہت زیادہ دیتا ہے. خوب اب آپ کی باری ہے. لطفاً پاسخ دهید. سمیه چه کاری است و کجا کار میکند؟ چرا کودکان سمیه را دوست دارند؟ داروخانه شبانه روزی کوثر کجا قرار دارد؟ در داروخانه خانم کاظمی چه چیزی وجود دارد؟ پدر و مادر سمیه چه کاری هستند؟ پدر سمیه متخصص چه چیزی است؟ پدر سمیه به چه کسانی تخفیف میدهد؟ خوب باگزین درست کامنٹ کنید. یہ ہیلپنگ ورب ہیں، ان کو آپ نے لگانا ہے. بچے ہاں پدر و مادرشان کیا مادرشان را بسیار دوست دارند، یعنی کاکی کو، یہ جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کو بہت ہی مثلا پیار کرتے ہیں، تو کاکی کو آئے گا. تو یہاں پہ بھی آپ نے اگر ہمارے تقریباً تیسری چوتھی کلاس اگر آپ نے پڑھا مثلا ماضی قریب میں بھی ہم نے یہ ہیلپنگ ورب کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں، کون سے ہیلپنگ ورب ہیں جو پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، کون سے ہیلپنگ ورب ہیں جن کو اسی جگہ پہ ہم ترجمہ کریں گے. ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے. بس آپ نے ان کو خال جگہ جو مناسب لگے آپ نے یہاں پہ لگانا ہے. خوب نیکسٹ چلتے ہیں. ٹائم زیادہ ہو گیا، لطفاً جایگزینی کہ من چشم درد 25 12,391 بیمارستان، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں من بے خاطر چشم درد، میں اپنے آنکھوں کے درد کی وجہ سے اس طریق کو کون سی جو ابھی میں نے پڑھی ہے بیمارستان میرا مام، یعنی میں ہاسپیٹل میں جاؤں گا. ہادی دندان درد، ٹھیک ہے نا، دندان پزشکی. تو کہتا ہے کہ من یعنی ہادی بخاطر دندان درد 17/9/1391 دندان پزشکی به بیمارستان میرود، یہ دندان پزشکی میرود. تو یہ نیچے بھی آپ نے خود ہی چیز کرنا ہے. اب لاسٹ میں آپ نے تصویریں آپ کے سامنے ہیں، اس میں تصویر ہے زیرہ بگوید، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ لگانا مثلا رنگ زدن یا شان زدن یا فلاں زدن، پول زدن وغیرہ، یہ چیزیں جو اوپر پڑھ چکے ہیں ان کا آپ نے نام بتانا ہے اور لکھنا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسز بہت ہی پسند آ رہی ہوں. کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو، کوئی آپ کو لفظ کا ترجمہ نہ آ رہا ہو، تو آپ ہمیں کامنٹس میں پوچھیں. اور اسی طرح اگر آپ واٹس ایپ پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی آپ کو بتائیں گے. آن لائن فارسی اور قرآن کی کلاسز لینے کے لیے آپ بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ واٹس ایپ پہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان کاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.